حضرت آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ آج کل کوئی غیر عالم ہوتا ہے وہ عالم دین کے بارے میں معاذ اللہ غلط باتیں کرتا ہے، تو کیا ایک غیر عالم کو کسی عالم دین کے بارے میں بولنا کیسا؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز سمجھاؤں بیٹے، بڑی اہم بات ہے کہ کسی بھی شعبے کو ختم کرنا ہو نا تو آپ اس شعبے کے ماہرین کو ختم کر دیں، وہ شعبہ خود بخود ختم ہو جائے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ غیر مسلم طاقتیں اسلام کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ جب وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتی ہیں تو انہوں نے طریقہ کیا اپنایا کہ ماہرین اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ ختم کرنے سے مراد کیا ہے؟ ان پر اعتماد کو ختم کر دیں یا ان کے وجود کو ختم کر دیں۔ وجود کو ختم کر نہیں سکتے تو انہوں نے پھر کچھ ایسے لوگ چھوڑے ہیں کہ جو ایسی گفتگو کریں کہ لوگوں کا علماء سے اعتماد اٹھ جائے۔ اب آپ دیکھیں، عالم دین وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ ٹھیک ہے، عام آدمی کا تو نہیں ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل العالمی علی العابدی کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عام آدمی پر نہیں، عابد پر ایسی ہے جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا پر ہے۔ اب یہ فضیلت علم و علماء اللہ کے رسول نے بیان کی، اور کچھ جاہل لوگ اس فضیلت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ سب سے پہلے نمبر پر کیا ہے؟ ہم سب آیات اور ان احادیث کی روشنی میں اپنے دل کے اندر قدر علماء کو بڑھائیں۔ کس کو بڑھائیں؟ ہم سب مل کر، پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ جب ان کی حوصلہ شکنی ہوگی تو پھر وہ جرت نہیں کریں گے، چونکہ ہمارے معاشرے میں کچھ مافیاز ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں علماء مضبوط نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں، ان کے اپنے ذاتی مقاصد ہیں، اور انہیں پتہ ہے عالم مضبوط ہوگا تو وہ حق کو دیکھے گا، تعلق کو نہیں دیکھے گا۔ تو اس خوف کی وجہ سے وہ علماء کرام کے خلاف کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا تماشا لگا ہوا ہوتا ہے، بعض لوگ آئے دن، یعنی ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ برائی بیان کرنا۔ اب جو کام یہود و نصارہ نہ کر سکے وہ نام نہاد ہمارے یہاں مسلمان کر رہے ہوتے ہیں اسلام کے نام پر کہ جی فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، اعتراض پیدا کرنا۔ تو آپ یہ دیکھیں، میں اکثر عوام کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ ایک عالم کا کام کیا ہوتا ہے؟ اصلاح کرنا۔ کیا کرنا؟ اب ایک بندہ عالم بن کے بیٹھا ہوا ہے، اسکالر، اور وہ 24 گھنٹے اصلاح نہیں کر رہا بلکہ فساد کر رہا ہے، اور جب اسے کہا جائے کہ بھئی تم فساد کرتے ہو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتا ہے بھئی میرے سے بڑا اس وقت روئے زمین پر کوئی مصلح امت نہیں ہے، سب سے بڑا مصلح امت میں ہوں۔ جبکہ 24 گھنٹے تمہارا کام یہی ہوتا ہے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ ابھی جیسے آپ کو پتا ہوگا انجینئر نامی جو شخص ہے وہ آئے دن یہ چشتی رسول اللہ وغیرہ کے کلمے، جی بریلویوں نے اپنے بزرگوں کا کلمہ پڑھایا۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، آج تک میں نے اپنی پوری عمر گزار دی، بڑے بڑے خطباء کو سنا، چشتی رسول اللہ کے کلمے کے حوالے سے میں نے اپنے کسی عالم سے آج تک بات نہیں سنی۔ آپ لوگوں نے سنی ہے؟ اب یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے آیا اور اسے لا کر تھوپ دیا۔ اب بالفرض وہ حوالہ بھی کسی کتاب کا دیتا ہے تو بھئی کتابوں کے اندر بھی الحاقات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اور پھر جب ہماری طرف سے صریح اللفظ اس کی تردید کی جاتی ہے کہ جو یہ کلمہ پڑھے گا یا پڑھوائے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو آپ اس وضاحت کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا مقصد جو ہے وہ تماشا لگانا ہے، علماء کے اوپر اعتراضات کرنا ہے۔ تو میں یہاں پر صرف یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اگر بالفرض علمی اختلاف ہو، کون سا اختلاف ہو، تو آپ شائستہ انداز میں، شستہ زبان میں اس کا جواب، اس پر اعتراض کریں، اور جب اس کا علمی جواب آئے تو پھر آپ اسے قبول کریں۔ رحم فرما میرے مولا۔